کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رزق صرف محنت اور ہنرمندی کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جو کم محنت کرتا ہے لیکن اس کے پاس بہت زیادہ رزق ہے، یا کسی ایسے شخص کو دیکھا ہو جو بہت محنت کرتا ہے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں؟ اگر آپ اچھا رزق کما رہے ہوں تو یقین جانیں اس میں آپ کی ذہانت یا صلاحیت کا کوئی کمال نہیں، بڑے بڑے عقل کے پہاڑ خاک چھان رہے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی بیماری سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کی خوراک یا حفظان صحت کی اختیار کردہ احتیاطی تدابیر کا کوئی دخل نہیں۔ ایسے بہت سے انسانوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جو سوائے منرل واٹر کے کوئی پانی نہیں پیتے تھے، مگر پھر اچانک انہیں برین ٹیومر، بلڈ کینسر یا ہیپاٹائٹس سی تشخیص ہوئی اور وہ چند دنوں یا لمحوں میں دنیا سے کوچ کر گئے۔ اگر آپ کے بیوی بچے سرکش نہیں بلکہ آپ کے تابع دار، فرما بردار ہیں، خاندان میں بیٹے بیٹیاں مہذب، باحیا و باکردار سمجھے جاتے ہیں، تو اس کا سب کریڈٹ بھی آپ کی تربیت کو نہیں جاتا، کیونکہ بیٹا تو نبی کا بھی بگڑ سکتا ہے اور بیوی تو پیغمبر کی بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی کبھی جیب نہیں کٹی، کبھی موبائل نہیں چھنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت چکنے اور ہوشیار ہیں، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ نے بدقماشوں، جیب کتروں اور رہزنوں کو آپ کے قریب نہیں پھٹکنے دیا تاکہ آپ ان کی ضرر رسانیوں سے بچے رہیں۔ یہ غالباً ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود دوسروں سے اچھا کما رہا ہو تو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ ضرور دوسروں سے زیادہ محنتی، چالاک اور نظم و ضبط کا پابند ہے اور اپنے کام میں زیادہ ماہر ہے۔ پھر وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کو نپا تلا رزق مل رہا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ مگر جب وقت کا پہیہ الٹا گھومتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس تھی جو وہ سمجھ بیٹھا تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو 3 کام کرے۔ اول، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض مالک کی عطا سمجھے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی مالک کا شکر گزار بھی بجا لاتا رہے۔ دوسرا، جن کو کم یا نپا تلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانے، نہ ان لوگوں سے حسد کرے جن کو چھپڑ پھاڑ رزق میسر ہے۔ یہ سب راضی کی اپنی تقسیم ہے، اس کے بھید وہی جانے۔ تیسرا، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کریں، زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کریں۔ سب سے زیادہ حق والدین اور رحم کے رشتوں کا ہے۔ نانی، نانا، دادی، دادا، بہنیں اور بھائی ہیں۔ اس کے بعد خون کے دوسرے رشتے ہیں جیسے خالہ، پھپھی، چچا، ماموں، چچی وغیرہ۔ پھر دوسرے قریبی رشتے دار یا مسکین و لاچار لوگ ہیں۔ یقین رکھیں کہ جب بہت سے دعا کے ہاتھ اس کے حق میں اٹھیں گے تو برکت موسلادھار بارش کی مانند برسے گی، جس کی ٹھنڈی پھوار اس کی زندگی کو گلشن بنا دے گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق صرف محنت اور ہنرمندی کا نتیجہ نہیں ہے، رزق اللہ کی دین ہے اور یہ ہماری قسمت پر بھی منحصر ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، شاید اس سے کسی اور کی زندگی بدل جائے۔